السلام علیکم دوستو، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 7 جولائی ہے، بدھ کا دن ہے، سن 2021۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اس وقت۔ میں شورکوٹ جا رہا ہوں اسلام آباد سے، کیونکہ میری والدہ وہاں پر ہیں، ان سے ملنے، تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارنے۔ اور یہ بھیرا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، یہ بھیرا کا سٹینڈ ہے، موٹر وے پر ریسٹ ایریا ہے۔ ابھی ویران ہے کرونا کی وجہ سے، لیکن سب سے اچھا یہ ریسٹ ایریا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ 2-3 بڑی اہم باتیں۔ ایک تو افغانستان کے اندر طالبان پھیل گئے، قبضہ کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ بہت سارے علاقے جنگ کے بغیر ان کی دسترس میں آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اب طالبان وہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ہی جو سچویشن وہاں پر جو تبدیل ہو رہی ہے، جو وہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، بڑی حیران کن انفارمیشن ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شہروں میں کس طریقے سے طالبان کا استقبال ہوا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ کیا ماضی کی طرح بروٹل ہیں جو ان کے بارے میں امیج بنایا گیا تھا؟ بڑی زبردست انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آغاز کروں گا وزیر اعظم عمران خان کا، جو کل چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو تھی ان کا وہاں پر جو فنکشن تھا، جو گلوبل ان کے میٹنگ تھی، جس میں بہت سارے اور بھی ورلڈ لیڈرز نے شرکت کی۔ چائنا کے صدر شی پینگ نے بڑی زبردست بات کی اپنی تقریر میں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہم ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے تمام ممالک کی ترقی ہو اور ان کو یکساں مواقع ہوں۔ یعنی چیلنج کر دیا امریکہ جس طرح کنٹرول کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج امریکہ کو کیا کل چائنا کے صدر شی نے کہ ہم یکساں مواقع فراہم کریں گے۔ امریکہ تو نہیں کرتا، امریکہ نے تو بلاکس بنائے ہوئے ہیں، IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، FATF کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ کہیں پر پیسے دیتا ہے، کہیں پر پابندیاں لگا دیتا ہے، کسی کو اور ان کی زندگی تلخ کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، اس میں ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے، پاکستان بھی فیس کر رہا ہے، ٹرکی پر بہت ساری سینکشنز ہیں، کتنے ممالک ہیں۔ لیکن یہ جو ورلڈ آرڈر امریکہ نے بنایا، پریزیڈنٹ شی نے اس کو چیلنج کیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے پبلکلی جو چائنا ہے اس کے رول کو اکنالج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا ہے کہ یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے ترقی کے لیے تمام ممالک کو، اور جو ورلڈ آرڈر چائنا بنانا چاہتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ کھل کر وزیر اعظم نے کل چائنیز صدر کی موجودگی میں اس ورچوئل کانفرنس میں یہ بات کہہ دی کہ جو ورلڈ آرڈر چائنا بنانا چاہتا ہے، پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان چین کے ساتھ ہے۔ اور ایک ساتھ اور بھی امپورٹنٹ بات کہی پرائم منسٹر نے کہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے جو اچیومنٹس کی ہیں، چائنا کے سسٹم کو جیسے بہتر بنایا ہے، غربت کو وہاں سے ختم کیا ہے، کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہے، اور یکساں مواقع فراہم کیے ہے، پاکستان بھی وہی آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے جو چیزیں اچیو کی ہیں اپنے ملک میں، ہم بھی پاکستان میں وہ چیزیں اچیو کر سکیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کی جو انکلینیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے، اور وہ پسماندگی کی ذمہ داری جو ہے پاکستان میں پارلیمانی سسٹم کو وہ سمجھتے ہیں، نظام کی تبدیلی کی وہ بات کرتے رہے ہیں۔ تو کل انہوں نے احساس پروگرام کا بھی ذکر کیا، کل انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی ذکر کیا، چائنا کی پالیسیز کو فالو کرنے کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ چائنا ورلڈ آرڈر کے لیے جو کر رہا ہے اس وقت دنیا میں، جو سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ جسٹ سسٹم ہے، اور وہ سسٹم انصاف پر مبنی ہے۔ جناب، یہ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو گفتگو کی ہے چائنیز صدر کی گفتگو کے بعد، اور ان کو انڈورس کر کے، تو بالکل کھلے عام وہ اس وقت انہوں نے امریکہ کو چیلنج کر دیا۔ اور اب میں سب سے بڑی سٹوری جو انفولڈ ہو رہی ہے اس علاقے میں، طالبان کیا کر رہے ہیں جب کسی شہر پر قبضہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اور ماضی کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ طالبان جو تھے وہ جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، جسے ہم یہ جیسے جنوبی افغانستان کہتے ہیں، کندہار وغیرہ ہے، جہاں پہ ہلمند ہے، زابل ہے، وہ علاقے، اور یہ جو دوسری ادھر
جو سائٹ پر جو کے پی کے سائٹ پر ایجنسیز کی سائٹ پر جو علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے جلدی قبضہ کیا تھا اور وہاں پر ان کی حکومت تھی. لیکن جو شمال مغربی علاقے تھے جہاں پر ناردرن الائنس کی حکومت تھی وہاں پر طالبان کا جو تھا نا کم تھا قبضہ. لیکن ابھی تو حیران کن صورتحال ہے. جو شمالی افغانستان ہے وہاں پر وہ قبضہ ان کا ہو رہا ہے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، مثلا بدخشاں پروونس پیچھے جب مجاہدین کی طالبان کی حکومت تھی تو وہ نہیں ان کے پاس آیا تھا، اب اس کا ایک بڑا حصہ ان کے پاس آ چکا ہے. قندوز جو ہے اس کو پورے محاصرے میں لے چکے ہیں اور اس کی جو انٹری پوائنٹ ہے اس پر وہ قبضہ کر چکے ہیں. کیا کر رہے ہیں طالبان جب آتے ہیں؟ اور اس میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ سراج الدین حقانی جو ڈپٹی کمانڈر ہیں طالبان کے، ان کا ایک میسج ہے جو پورے افغانستان میں چل رہا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، کہیں پر کوئی وہ جو ہے ماضی میں جو طریقہ ریکلیسنس تھی وہ نہیں کرنا. تو اس کے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جیسے طالبان قبضہ کرتے ہیں، میں ایک امام صاحب ایک ضلع ہے جو شمالی افغانستان کا ایک ضلع ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کیا. اس کی رپورٹس پوری آپ کو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ طالبان کمانڈر جو ہیں وہ شہر کے سینٹر میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ واپس آ جائیں اور اپنا کام شروع کریں اور کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد دفتروں میں حاضری معمول کے مطابق ہے. طالبان جو ہیں وہ کسی بھی وہاں پر جو شہری ہے اس کے ساتھ زیادتی کی رپورٹس نہیں ہے، کوئی ریونج ابھی نہیں لے رہے ہیں. مغربی میڈیا یہ رپورٹس دے رہا ہے کہ جی وہاں پر خوف ہے، ریونج ہے، خواتین پر پابندی لگا دی گئی. نہیں، خواتین پر پابندی نہیں لگائی گئی. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے لباس، اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر چلیں. گھروں سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو آپ کے گھر کا کوئی مرد آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ جو طالبان بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی صورتحال سیکیورٹی کی پریکیریس ہے. ابھی وہ پوری طرح وہاں پر سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون اکیلی گھر سے باہر نکلے تو اس کو تحفظ ہو. پھر اس کے علاوہ جو ریاست کے جو اسٹیٹ کے اسکول ہیں جہاں پر مغربی کریکلم نہیں پڑھایا جاتا ان کو وہ بند نہیں کر رہے. لیکن اب تو پاکستان میں بھی کچھ ایسے اسکول ہیں نا جن کو بند کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سلیبس میں کیا کچھ نہیں ہے، کیسے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو نکالا گیا ہے اور دوسری چیزیں انکارپوریٹ کی گئی ہیں. وہ ممی ڈیڈی گروپ جو ہیں تو وہاں پر ان سکولوں پر پابندی طالبان جہاں پر آتے ہیں وہ لگا رہے ہیں جو بالکل ریاست کے اثر و رسوخ سے باہر تھے اور جہاں پر جو پڑھایا جا رہا تھا وہ چیزیں تھیں جو غالباً ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. تو طالبان مغرب اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان اپنا امیج بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سب لوگ جنگ کے بغیر طالبان کے آگے ہتھیار پھینک رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں طالبان نے قبضہ کیا ہے اور جس خوش اسلوبی سے وہاں پر انہوں نے سسٹم کو بہتر کیا ہے. کرپشن تھی وہاں پر طالبان کے آنے سے پہلے، اور بہت سارے جو علاقے طالبان کے قبضے میں بغیر لڑائی کے آئے ہیں اس کی وجہ وہاں پر لوگوں کی تکالیف تھی. جو سسٹم وہاں پر تھا، جس طرح کرپشن تھی، نہ صفائی تھی، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، تو طالبان نے آ کر صفائی کے سسٹم کو ریسٹور کیا ہے. طالبان، میں امام صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آ کے وہاں پر صفائی شروع کی ہے، انہوں نے آ کے وہاں پر بجلی کو بحال کیا ہے، انہوں نے آ کے وہاں پر پانی کی سپلائی کو بحال کیا ہے، اور انہوں نے میونسپلٹیز کو کھولا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کیے ہیں، اور کسی آدمی کو بھی انہوں نے جاب سے نہیں نکالا اور لوگ کام پر واپس آئے ہیں. یہ جب لوگوں تک اطلاع پہنچ رہی ہے تو لوگ سارے کے سارے باہر آتے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اور جو سرکاری جو اسلحہ وہاں پر تھا لوگوں کے پاس وہ جمع کر رہے ہیں اور طالبان کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. اس دفعہ جو سراج الدین حقانی ہے، ڈپٹی کمانڈر جو حقانی کے صاحبزادے ہیں، وہ معاملات کو اس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے. میں آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز. طالبان کو بریفنگز دی گئی ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا. چائنا ساری مالی مدد جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اب جو صورتحال ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ لوگ طالبان کے حسن سلوک کی وجہ سے ہتھیار پھینک رہے ہیں، ان کو خوش آمدید ان کو کہہ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. اور وہ علاقے جو شمالی علاقے ہیں جو ناردرن الائنس کے پاس تھے وہ علاقے بھی اب طالبان کے پاس آ رہے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلد جیسے ہی فورن ٹروپس یہاں سے نکلیں گے تو افغانستان پر طالبان کا جو پرچم ہے وہ لہرانا شروع ہو جائے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ اس دفعہ ان کا بدلا ہوا امیج ہے، ان کی بدلی ہوئی ان کا
رویہ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ طالبان دنیا کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہتے، امریکہ کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہتے کہ وہ دنیا کو گمراہ کر سکے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن جو ہے اس کو مشکل بنا سکے۔ اپنے رویے کے ساتھ طالبان یہ میسج دے رہے ہیں کہ وی آر سویلائزڈ پیپل، یہاں پر کوئی ریونج نہیں ہے، اور آپ ہمیں ریکگنائز کریں، آپ ہمیں ایکنالج کریں، اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور لگتا ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے اس دفعہ بڑی ایک بدلی ہوئی، ایک تبدیل حکومت ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔